السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کی خدمت میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد آپ حضرات قبول فرمائیں۔ عید الاضحیٰ یا عید الضحیٰ یا قربانی کی عید، یہ اہل ایمان ساری دنیا میں مناتے ہیں۔ اللہ کی شکر گزاری بجا لاتے ہیں اور پھر شریعت اسلامی کے مطابق عمل قربانی یعنی جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ بات آپ حضرات کے سامنے بارہا آئی ہے کہ اس قربانی کے پیچھے کون سا واقعہ ہے اور مسلمان کس واقعے کی یاد میں یہ قربانیاں انجام دیتے ہیں۔ ایک ایسا محیر العقول واقعہ جو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کو حیران اور متحیر کر گیا، اس واقعے کی یاد ہر سال منائی جاتی ہے قربانیوں کے ذریعے سے۔ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی۔ اور یہ قربانی اللہ کے حکم سے دی۔ اس کے بعد اللہ نے اس قربانی کو ایک موڑ دیا، ایک عمدہ انتہا تک پہنچایا، اور پھر اس قربانی کو بعد والوں نے زندہ رکھا، اور ہم وہی قربانی ہر سال انجام دیتے ہیں۔ حضرت گرامی ذرا غور فرمائیں کہ اس قربانی کے واقعے پر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی دی۔ یہاں پر باپ نے قربانی دی، بیٹا قربان ہوا، لیکن اگر آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس قربانی کے پیچھے پورا گھر موجود تھا۔ ایک گھر جس نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں،
اور کسی کے فرما بردار نہیں، اسی کے حکم کو ماننے والے۔ دراصل یہ قربانی ہم تمام اہل ایمان کو متوجہ کرتی ہے کہ اپنے گھروں کی طرف دیکھو، تم نے قربانیاں تو انجام دی، بکروں کو تو ذبح کیا، کہ تمہارا پورا گھر اللہ کا مسلم ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، تمہارے گھروں میں کیا اللہ کا حکم چلتا ہے؟ یہ قربانی کی روح ہے کہ ہر مسلمان یہ دیکھے کہ بے شک میں نے اس عظیم قربانی کی یادگار کو منایا، لیکن اس قربانی کو اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے جو پورا گھر آمادہ ہوا، پورے گھر کی جو کیفیات تھیں، میرے گھر کی ویسی کیفیات ہیں۔ ایک چھوٹا سا گھروندا، ایک باپ، ایک ماں، ایک بیٹا، تینوں کے تینوں تیار اس عظیم الشان قربانی کے لیے۔ آپ کسی ایک کو بھی سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ تیار نہیں ہے۔ باپ بھی تیار، ماں بھی تیار، بیٹا بھی تیار، پورا گھر تیار اس قربانی کے لیے۔ یہ اتنا آسان نہیں کہ بازار میں جاؤ، چند بکروں کو دیکھو، ایک پسندیدہ بکرا خرید لو، گھر میں لاؤ، اسے ذبح کرو اور اس کے گوشت کو تقسیم کرو۔ گھر کسی کا بھی فرما بردار ہو، مجھے کوئی فکر نہیں، بکرا تو کٹے گا۔ یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس قربانی کو انجام دیا، پورا گھر اللہ کا مسلم، اللہ کا فرما بردار۔ حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام، تمام کے تمام اللہ کے فرما بردار۔ ان تینوں میں سے اگر ایک بھی فرما بردار نہ ہوتے تو یہ قربانی اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی آسانی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کی قربانیاں انجام دی۔ حضرت گرامی، اس واقعے کی تفصیل میں بہت ساری رنگینیاں بھی ملتی ہیں۔ لوگ ایک کیفیت پیدا کرنے کے لیے اس واقعے کو بہت زیادہ رنگین بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بات تو بہرحال ہے کہ پورے کا پورا گھر اس قربانی کے لیے تیار تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک باپ جسے اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بہت دعاؤں کے ساتھ یا بہت دعاؤں کے بعد اولاد عطا کی تھی، اور اس اولاد کو اس باپ سے جدا کرنے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیجئے۔ اس مقام پر چھوڑنے کے بعد اس بچے سے جو محبت تھی، اس بچے کے لیے جو کیفیات تھی،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس دعا نے عرش کو ہلا دیا، اللہ تعالیٰ کو دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قیامت تک کے لیے اپنے کلام الہی کا حصہ بنا دیا۔ وہ بچہ ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم نے اپنے بڑھاپے میں بچے کو مانگا، اور جب بچے سے جدا ہو رہے تھے تو گڑ گڑا کر عرش کو ہلا دیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشکرون۔ مالک تیرے بیت محرم جو کہ وادی غیر ذی زرع میں ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دور دور تک کوئی تنکا نہیں ہے مولا، پانی کا خطرہ موجود نہیں ہے، لیکن آپ نے حکم دے دیا، میں نے چھوڑ دیا بچے کو، آپ کے حکم کے مطابق میں نے بچے کو اس کی ماں کو چھوڑ دیا، اب میری چند باتوں کا قبول فرما لیجئے، اب آپ کے حوالے میں کر دیا ہوں، تو آپ اپنے بندوں کے دلوں کو میرے اس بچے کی طرف موڑ دیجئے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ They are very lonely، اکیلے ہیں، دور دور تک کوئی انسان موجود نہیں ہے، کوئی پرندہ آسمان کو اڑتا ہوا میں نے نہیں دیکھا ہے مالک، اب میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دیجیے، دور دراز سے انسانوں کو لائیے اور وہاں پہ آبادی بسا دیجیے۔ کیا محبت ہوگی، کیا دل کی کیفیت ہوگی۔ پھر اس کے بعد کہا مالک کھانے کے لیے میں نے ایک تھوڑا سا معاملہ کیا ہے، ایک بستے میں تھوڑے سے کھجور رکھ دیے ہیں، چند دن میں ختم ہو جائیں گے مالک، لیکن تو رزاق ہے، وارزقہم من الثمرات، انہیں بہترین میووں سے سرفراز فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ وہ بچے کو چھوڑتے وقت جو دل کی کیفیت تھی، اس دل کی کیفیت کا اظہار اس دعا میں ہوتا ہے کہ میں اکیلے انہیں چھوڑے آ رہا ہوں، بس آپ لوگوں کی توجہ اس طرف کر دیجئے، وہ اکیلے ہیں، ان کے اکیلے پن کو آپ دور کر دیجئے مالک، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اپنے فضل سے کھانا عطا فرمائیے۔ اس محبت کا اندازہ ایک باپ جب اپنے بچے سے بچھڑتا ہے تو وہ بخوبی لگا سکتا ہے کہ کتنی محبت ہے بچے سے، اور وہ بچہ جس کے لیے باپ تڑپ تڑپ کے عرش کو ہلا رہا ہے، 8 سال کا ہو جاتا ہے، حکم ہوتا ہے کہ اسی کو قربان کر دو۔ یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت قیامت تک امت مسلمہ میں اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں تم جو قربانی دیتے ہو، نہ ان کا گوشت ہم تک پہنچتا ہے نہ ان کا خون ہم تک پہنچتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری دل کی کیفیات وہ ہم تک پہنچتی ہے۔ یہ تو بڑا آسان ہے کہ تم کو ہم نے کچھ مال دے دیا، تم بہت سارے بکرے ذبح کر سکتے ہو، یہ تو بہت آسان ہے، لیکن وہ بکرے ہم تک پہنچنے والے نہیں۔ دل کی کیفیات دیکھو، تمہارے باپ نے کن کیفیات سے، کن نفور کیفیات کے ساتھ قربانی انجام دی،
اس بچے کے لیے کیسے تڑپ تڑپ کے دعا مانگ رہا تھا، اور ہم نے اسی بچے کو ذبح کرنے کا اسے حکم دیا۔ ذرا اس کی ماں کی طرف تو دیکھو، جب ماں بچہ بلک رہا تھا پانی کے لیے، دودھ کے لیے، ماں بے چین ہو گئی، دوڑنے لگی، صفا پہ گئی، دور تک دیکھا کہ کچھ لوگ آ تو نہیں رہے ہیں، کچھ پانی مل جائے تو چھوٹے سے بچے کا حلق بھیگ جائے، کسی کو نہ پایا۔ وہاں سے دوڑتے ہوئی مروا کی طرف گئی، وہاں دور تک دیکھا کوئی نہیں، بیٹے کے لیے کیا بے چینی، بلک رہا ہے۔ صفا سے مروا کے درمیان کچھ راستے میں ایسا گزر تھا، ایسی گزرگاہ تھی کہ بچہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا تھا، دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن ماں نے اپنی نگاہوں سے بچے کو دیکھنے کے لیے وہ گزرگاہ کو دوڑ کے پار کرتی۔ کیا بے چینی اس بچے کے لیے، بچہ بلک رہا ہے، اس کے حلق میں کچھ پانی پہنچ جائے، بچہ بچ جائے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 7 چکر لگائی اس ماں نے۔ کیا محبت ہے بچے کے لیے۔ ان حالات میں اس بچے کی پرورش کی اس ماں نے، اور اللہ نے کہا اے ہاجرہ اپنے بچے کو میرے لیے قربان کر دے، میں نے ابراہیم کو حکم دے دیا ہے کہ اس بچے کو میرے لیے قربان کر دو۔ باپ نے عرش کو ہلایا اس بچے کے لیے، ماں نے دوڑ دوڑ کے اس بچے کی زندگی کا سامان کیا، اور ایسا پسندیدہ عمل کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ہاجرہ تیرا یہ عمل مجھے اتنا پسند ہے کہ میں قیامت تک کے لیے اسے زندہ رکھوں گا، اور ہر سال حج اور عمرے کے لیے اسے لازم قرار دوں گا۔ ان حالات میں جو بچہ پرورش پاتا ہے، 8 سال یا 10 سال کی عمر میں جب وہ پہنچتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے قربان کر دو۔ باپ بھی تیار، ماں بھی تیار، بیٹا بھی تیار۔ قربانی جب ہم کریں، ذرا گھر میں جھانک کر دیکھیں، گھر میں عورتوں کا کیا حال ہے، بچوں کا کیا حال ہے، خود میرا اپنا کیا حال ہے۔ یہ بہت بڑا پیغام امت مسلمہ کے لیے آج کے دور میں، جس قربانی کو تم انجام دے رہے ہو، تم تو ایک بائیں ہاتھ کا کھیل بنا دیے ہو، بکرا خریدو، ذبح کر دو، لیکن اس کے پیچھے جو دل کی کیفیات ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے فرما برداری کی کیفیات ہے، تمہارے گھر کے ایک ایک فرد کے اندر کیا وہ موجود ہے؟ تم تو گھر کے بڑے ہو، گھر کے رائی ہو، کیا تم نے ان کیفیات کو گھر والوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی؟ یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے آج ہم جب اپنی قربانیوں سے فارغ ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو مختلف مقامات پہ بیان کرتا اور کہتا ہے کہ یہ تمہارے باپ کا طریقہ ہے، باپ کے طریقے پہ چلو۔ حضرت گرامی، پورا گھر اللہ کا مطیع ہو، گھر کا ایک ایک فرد اللہ کا مطیع ہو، اللہ کے سامنے سرنڈر ہو، جب بکرا پچھاڑا جائے تو وہ قربانی ہے، ورنہ
یہ قربانیاں جو ہم دے رہے ہیں یہ ابدی قربانیاں ہیں، یہ زبان کے مزے کی اور بھوک دور کرنے والی قربانیاں ہیں، روح کو کام آنے والی قربانی نہیں ہے۔ روح کو کام آنے والی قربانی یہ ہے کہ ہر فرد اپنے گھر کی طرف دیکھے کہ میرے گھر میں کیا اطاعت و فرما برداری ہے اور میں اس کے لیے کیا کوشش کر رہا ہوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کا ہر گھر شیطان کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ کہیں اللہ کی فرما برداری دکھائی نہیں دیتی، کہیں اللہ کی فرما برداری کا جوش و خروش دکھائی نہیں دیتا۔ کبھی کبھی کسی ایک فرد میں اللہ کی فرما برداری کا ہلکا سا جوش پیدا ہو جائے، پورا گھر مل کر اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہمارا آج کا وتیرہ ہے۔ آج ہم دیکھیں ان قربانیوں کے بعد ملت اسلامیہ کا جائزہ لے لے، ایک ایک گھر کا جائزہ لے لے، ہم پوری ملت اسلامیہ کو، پورے مسلمانوں کو صرف اور صرف دو حصوں میں ہم بانٹ سکتے ہیں، وہ دیندار ہو کے دنیا دار۔ دو ہی حصوں میں، ایک حصہ ہم بہتر، یہ پروف کرنے کے لیے پوری زندگی لگا دے رہا ہے، ہم بہتر۔ دوسرا حصہ ہم کہاں کمتر، ہم کہاں کمتر ہے، وہ پوری زندگی لگا دے رہا ہے۔ یہ دو ہی طبقے اس وقت امت مسلمہ میں، جبکہ پورا اسلام سرنگو ہو چکا ہے اور باطل پرست اسے ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور زمین کے سینے پر جو مسلمان ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کو بلند کیا جائے، وہ صرف دو ہی ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں۔ ہم بہتر، اس کے لیے پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کو گزار رہے ہیں، یہ پروف کرنے کے لیے کہ ہم بہتر۔ اور دوسرا طبقہ اپنی پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کو اس لیے گزار رہا ہے، یہ پروف کرنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے گزار رہا ہے ہم کہاں کمتر۔ بس یہ دو ہی طبقے قربانیاں چل رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار اس معاشرے میں منائی جا رہی ہے جو صرف دو ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، اور یہ دونوں کو ملائیں گے تو ایک ہی مرض، نفس کا مرض، خود پسندی کا مرض، ایک کی ایک کی خود پسندی اور ایک کا نفس یہ کہہ رہا ہے کہ تو اچھا ہے یار بیٹر، دوسرے کی خود پسندی نفس کہہ رہا ہے تو بیٹر، میں کہاں کمتر۔ شادیاں، مکانات کی تعمیر، گاڑیوں کی خریدی، کپڑوں کا خریدنا، کالج کی ایڈمیشن، کسی بھی فیلڈ میں جائیے، نمازوں کا پڑھنا، روزوں کا رکھنا، کم سے کم دنیاوی معاملے میں کوئی آدمی اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے بہت محنت کر کے کما کر ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں بہتر، یہ بتانے کے لیے میں کمتر نہیں ہوں، اس کے لیے بھی بہت محنت کر کے پیسہ کما کے خرچ کرنا پڑتا ہے۔ دینی حلقوں میں تو ابتر اور بہتر کے لیے چٹکی کے لمحے ہو جاتا ہے، وہ کافر، ختم، فیلت۔ یہ کہہ دیا ملا، وہ کافر، ختم۔ ایک پیسے کا خرچہ نہیں،
خالی زبان ہلی بہتر، دوسرا ابتر. دوسری طرف سے آواز آئی اچھا میں کافر، تو منافق، تو یہودی، میں کہاں کمتر. زندگی معاملے میں تو بہت تگدو اور محنت کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو بہتر اور کمتر ثابت کرنے کے لیے. دینی راستے میں چلنے والے تو بائیں ہاتھ کا کھیل بنا لیے ہیں اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسرے کا کمتر بتانے کے لیے. میری جماعت بہتر، میرا مسلک بہتر، میرے پاس جو حدیث وہ اچھی اور مضبوط، میرے مول صاحب صحیح، میرے مقرری کی تقریر سنو، میرے عالم دین کے سوا دنیا میں کوئی عالم دین نہیں، میں بس ان کی مانتا ہوں. کچھ تو اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی ہے. دو کوڑی کے لوگ ہیں یہ. ایک آدھ حدیث کون پڑھ کے ان کے نفس کو پھلا دیا، وہ عیب پہ لگا کہ میں بہتر، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. قربانی کرے کیا، اور نفس کا یہ عالم کہ بیٹھے بیٹھے فتوے دے رہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. حضرات گرامی، سوچنا چاہیے کہ نفس پرستی کے کس مرحلے میں ہم موجود ہیں، اور اس نفس پرستی کے ساتھ اگر دنیا کے تمام جانوروں کو ذبح کر دو، اللہ ایک بھی قبول نہیں کرے گا. اللہ تو کہتا ہے کہ جب تمہارا جانور ذبح ہو، اس وقت دو چیزیں تڑپنی چاہیے زمین پر. وہ قربانی مجھے منظور ہے، دو چیزیں تڑپنا. ایک تو بکرا تو تڑپتا ہی ہے، دوسرا تمہارا نفس بھی ذبح ہو کے تڑپنا. جس نفس کے لیے تم پوری زندگی لگا رہے اس کو بھی ذبح کر دو. خود پسندی، انانیت، ذبح کرو. سینے میں ایسی غلاظت بھری ہوئی، خود پسندی کی، انانیت کی، میں بہتر اور میں کہاں کمتر کے تصورات کی، اور ہم چلے ہیں قربانی دینے کے لیے. سوچنے کا وقت ہے. ابھی خون بہ رہا ہے قربانیوں کا. سوچیں ہم کہاں ٹھہرے ہیں. حضرات گرامی، اپنی قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کے لیے دو چیزیں اپنے کو دیکھنا پڑے گا. اس سے پتا چلے گا کہ واقعی میری قربانی صحیح ہے اور میں نے جو قربانی دی ہے بالکل صحیح ہے. اس کے لیے میں قربان کرنے والے کا یا قربان کرنے والے باپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک جھلکی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جو ذبیح ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے قربان ہونا پسند کیا، ان کی زندگی کی ایک جھلکی میں رکھوں گا. ایک قربان کرنے والے، اٹ از ہز لائف. ایک ذبح ہونے والے، ان کی لائف. کیا ہماری لائف ایسی ہے؟ عام طور پر آدمی اہم ترین موقعوں پر اپنی اولاد کو صحیح نصیحت اور وصیت کرتا ہے. وہ پوری زندگی کو نچوڑ ہوتی ہے. پوری زندگی کیسے گزری، بچوں کی ویسے ہی وصیت ہوتی. ایک کاروبار کرنے والا، لاکھوں کروڑوں میں کھیلنے والا،
दुनिया से रुखसत होते वक्त बच्चों को वही नसीहत करता है, बेटा ऐसा कारोबार करो, ऐसा कारोबार करो, ऐसा एग्रीमेंट ऐसे करो, वो बड़ी कंपनी तुम रख लो बेटा, छोटी छोटे भाई को दे दो। पूरी जिंदगी भर मेहनत करके चंद मकान बनाने वाला अपने बच्चों को बुला के कहता है कि बेटा मैं रुखसत हो रहा हूं, देखो तुम वो मलगी ले लो, छोटे का ख्याल रखो, उसको वो मलगी दे दो। ये घर तुम ले लो बेटा, छोटे के बच्चे ज्यादा हैं, ये घर उसको दे दो बेटा। और कुर्बानियां हर साल चल रही है। बाप ने जो कुर्बानी की बेटे की, पूरी जिंदगी के निचोड़ अल्लाह ताला एक आयत में बयान करते हैं, ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब या बनिया इन्नल्लाह हस्तफा लकुमुद्दीन वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। पूरी जिंदगी का निचोड़ एक बाप बेटे को बोल रहा है। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनी, इब्राहिम ने अपने बच्चों को वसीयत की, और वैसे ही उनके पोते याकूब ने की अपने बच्चों को। क्या की? इन्नल्लाह हस्तफा लकुमुद्दीन, मेरे बच्चों अल्लाह ने ये दीन तुम्हारे लिए पसंद किया है, इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद किया है मेरे बच्चों। अब एक मुतालबा है तुमसे, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। ये मेरी जिंदगी का मिशन था बेटा, मैं अब दुनिया से जा रहा हूं, मैं तुम्हारी गिरह में यही मिशन बांध रहा हूं मेरे बेटे। अल्लाह का ये मुतालबा है कि वो तुम्हें ये देखना चाहता है कि जब तुम दुनिया से रुखसत हो जाओ तो हालत इस्लाम में रुखसत हो। ये हर मुसलमान या हर इंसान जानता है कि उसकी मौत कब आती है, वो नहीं जानता, नहीं जानता कि उसकी मौत कब आएगी। लेकिन अल्लाह का मुतालबा है कि तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। मतलब यह है कि जिंदगी के हर लम्हे में मुसलमान बन के रहो बेटा। यह अल्लाह का मुतालबा है तुमसे। अपनी की हुई कुर्बानी पे शादमा नहीं है बाप, अपनी अजीमुशान जिंदगी पे खुश खुर्रम नहीं है, तड़प रहा है बच्चों के लिए। बच्चों देखो अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन, ये इस्लाम को पसंद किया है तुम्हारी जिंदगी के लिए। अब अल्लाह ताला का मुतालबा यह है कि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हमारे बच्चों के ताल्लुकात कैसे हैं? क्या हम अल्लाह उसके रसूल के बारे में नसीहतें बच्चों से करते रहते हैं? कुर्बानी कबूल, बेटा इतने पैसे भेज दे, बेटा वो घर इतने नहीं मिल रहा, भेजता क्या है? कोई बात कहे बेटा नमाज पढ़ रहा, नमाज नहीं पढ़ा तो तेरे पैसे कबूल नहीं करता नहीं। कोई बाप बोल रहा इतना दिल जुदा रखता सीने में। आज कुर्बानी कर दी हमने। कोई बाप बेटे से कहे कि बेटा आज तूने नमाजें पूरी पढ़ी, अगर तू नमाजों पे गामजन नहीं है, नमाजों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बेटा मैं तेरा एक पैसा कबूल नहीं करूंगा। ये मिसाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। एक बाप जो अपनी कुर्बानी दे रहा है तो बच्चों से उसकी क्या ताल्लुकात है? बच्चों इस्लाम को कहां तक चल रहे हो? बच्चों रोजे कैसे रख रहे हो? नमाजें कैसे पढ़ रहे हो? बच्चों इस्लाम पे इल्गाम है, दुश्मनान इस्लाम की उसके गलबे के लिए क्या कर रहे हो? बच्चों इन्नहु कान सादिक़ल वाद व कान रसूलन नबिय्या। ये वो बंदा है जो सच्चा वादा करने वाला बंदा है और हमारा रसूल और नबी है।
اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، حضرت اسماعیل نے کیا کیا اور اللہ کیا فرماتا ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اسماعیل وہ تھے جو اپنے بچوں کو نماز کی اور پاکیزگی کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، یعنی پاکیزگی، زکات کے ایک معنی ہے کہ پاکیزگی اختیار کرو۔ جو ذبح ہوئے اللہ کے راستے میں، وہ اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں بچوں نماز پڑھو، میں نماز کا حکم دے رہا ہوں۔ عید کے دن ہم نے قربانی دی، دوسرے دن صبح فجر میں کتنے لوگوں نے بچوں سے کہا بچوں نماز کا وقت ہو گیا اٹھو، قربانی اتنی ابھی فریج میں موجود ہے، بچے اٹھ کے کھانے والے ہیں تلے ہوئے گوشت کے ساتھ، اور جس ذبح کی قربانی کی یاد تازہ کر رہے ہیں اس ذبح کا یہ نمونہ کے بچوں سے کہہ رہا ہے بچوں نماز پڑھو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اور پاکیزگی اختیار کرو زندگی میں۔ اور ہمارے گھروں کا حال کیا ہے، ہم تو ذہن اور دل کو ناپاک کرنے کی تمام اشیاء کو لا کے گھر میں جمع کر دیے ہیں اور قربانی دے رہے ہیں۔ ٹی وی کے ذریعے سے ذہن و دل کو، ذہن و فکر کو ختم کرنے والی، فواحش کو عام کرنے والی، لڑکیوں کو لڑکوں کو والدین کے خلاف بغاوت کرنے والے تصورات کو گھر میں پھیلانے والی چیز کو لا کے ہم نے رکھ دیا، اور تڑپ رہا ہے عید کے دن ہمارے چھرے کے نیچے بکرا۔ اور جو ذبح تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ میرے بچوں پاکیزگی اختیار کرو، پاکیزگی اختیار کرو میرے بچوں۔ کیا دیری ہے ہماری زندگیاں، کیا اللہ تعالی کے پاس ہماری مغفرت کا سامان کرنے والی ہے؟ ایک طرف تو ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم شان باتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ زکات نہیں ہو سکتی، ٹی وی کے بغیر زندگی بد مزہ ہو جائے گی، کیوں کر رہے ہو حضرت ذبح؟ گھر کا تصور ختم ہو جائے گا ٹی وی کے بغیر۔ اگر گھر میں کرکٹ نہ ملے، اگر گھر میں دھاراواہی نہ چلے، اگر گھر میں نامحرم عورتوں کی تصاویر نہ آتی رہے ٹی وی پہ، گھر کا مزہ کیا ہوگا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ آؤٹ آف ڈیٹ کہیں گے۔ یہ ہمارا تصور ٹی وی کے بارے میں، پورے حالات، بچوں کو آئی فون، سیل فون، پورے ہر چیز انٹرنیٹ کے ساتھ ہم اپنے ہاتھوں میں دے دی ہیں، بیٹا جو کرنا ہے کر لو۔ ہم توجہ نہیں دے رہے کہ وہ سیل فون ان کی ذہن و دماغ کو کس طرح برباد کرتا چلا جا رہا ہے۔ قربانی بیٹا کتنے دن کھانا ہے؟ گوشت بھرا ہوا ہے فریج میں۔ حضرت گرامی ان دو چیزوں کی طرف ہم کو توجہ کرنی چاہیے۔ گھر کا بڑا بچوں کے ساتھ کیا تعلق رکھ رہا ہے، دوسرا ہم اپنے بچوں کو نماز کی اور پاکیزگی اختیار کرنے کی کہاں تک دعوت دے رہے ہیں۔ آخر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج اسلام مغلوب کیوں ہے؟ صرف ظاہری چیزوں کو ہم لے لیں جو اپنے مزے کی چیزیں ہیں۔ قربانی بڑی مزے کی ہوتی، ہر ایک سے پوچھیے بازار کا جو گوشت ملتا ہے اس کے مقابلے میں قربانی کا گوشت بڑا مزیدار رہتا، سب کے زبان پہ یہی بات ہے، بہت مزیدار رہتا۔ ظاہری چیز بہت پسند ہے ہم کو۔ حضرات گرامی، قربانی بات
बच्चे सब तैयार होते कुर्बानी होती। एक कुर्बानी रसूलुल्लाह के ज़माने की, एक कुर्बानी मिस्र की। दो बातें 1-2 मिनट में सुन लीजिए और फिर हम अब तमाम, मैं भी अपने, आप ये मत समझिए कि मेरे फ्रिज में गोश्त नहीं है। मैं सबसे पहले अपने आप कहने के सामने ठहरा रहा हूं और मेरी तकरीर में चाहूंगा कि मेरे बच्चे सुने और मैं उस पर अमल करूं। मैं मेरे बच्चों से कहूं कि बेटा तेरी नमाज न हो तो तुम मुझे पैसा मत दो, मैं भूखा मर जाऊं। मैं कहूं मेरे बच्चों से अगर तेरी नमाज 100 हो रही है तेरा 1 पैसा मैं लगूंगा, नहीं लूंगा मैं। हाँ, मैं तुम पे खर्च करूंगा, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, मेरा अजर है, लेकिन जिस घड़ी तू नमाज 100 करेगा अल्लाह मुझे इस बात को कायम रखे। मैं सबसे पहले अपने आप को आईने के सामने रखूंगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी की मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, नेकी की बुलंदी तक नहीं पहुंच सकते यहां तक कि तुम अपनी महबूब तरीन चीज को अल्लाह की राह में खर्च न कर दो। अगर हमारे इमाम साहब इस आयत को पढ़ेंगे तो हम तमाम बोलेंगे वाह क्या खिरत है साहब, बेहतरीन खिरत है, अच्छा पढ़े इमाम साहब। इसलिए कि हमारे पास सिर्फ कुरान सुनने की चीज है और अब मौलवी तो बोलता है कि बस सुन लो, ज्यादा से ज्यादा ज़ेर ज़बर की प्रैक्टिस कर लो। लेकिन रसूलुल्लाह के सहाबा इन आयतों पे रिएक्ट करते थे, एक्ट करते थे। हज़रत अबू दहदा वहां पे मौजूद थे। अल्लाह के नबी ने कहा, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। फौरी दौड़ के रसूलुल्लाह के पास पहुंचे और कहा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ये मुतालबा करता है कि तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम अपने अजीज तरीन चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान न कर दो। अल्लाह के रसूल, हाथ फैलाइए, हाथ फैलाइए। मेरी जिंदगी का एक ही बात है जिसमें मेरी पूरी जिंदगी का दारोमदार है, मैं उस बात को बहुत अजीज रखता हूं, आप गवाह रहिए, मैं उसे अल्लाह के राह में खर्च कर दे रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ठीक है, हम कबूल कर लेते हैं। अल्लाह के रसूल ने कबूल फरमाया तो खुशी का आलम के दौड़े दौड़े चले, बाखरी से आवाज दी अपनी बीवी को, ऐ उम्मे दहदा, ऐ उम्मे दहदा, ऐ उम्मे दहदा, निकलो निकलो, अभी आज से हमारा बाग नहीं है, इसलिए मैंने इनसे अल्लाह के रसूल के हवाले कर दिया है। उम्मे दहदा कहती हैं, ऐ अबू दहदा, क्या बेहतरीन सौदा आपने किया है अबू दहदा, बहुत बेहतरीन आपने सौदा कर दिया है। और बच्चे जो छोटे छोटे थे कहा कि निकलो निकलो, अब ये बाग हमारा नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल का बाग है। खजूर के बेहतरीन छोटे छोटे पके हुए खजूर वहां गिरे हुए थे, बच्चे निकलते हुए छोटे बच्चे देखकर मुंह में डाल रहे थे। मां ने बच्चों के मुंह में से खजूर को बाहर निकाल दिया, बेटा ये खजूर हमारे नहीं, अल्लाह के रास्ते में दे दिए गए। ये इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की कैफियत, जब अबू दहदा ने कहा कि इट्स नॉट आवर बाग या फार्म हाउस, कम आउट, उम्मे दहदा ने कहा कि बहुत अच्छा आपने सौदा किया, आई एम इन फेवर ऑफ दिस, बहुत अच्छा किया। हज़रत गिरामी, शादियों का भी सीजन है, कपड़े बनाने का भी सीजन है, डिजाइनर वेयर का सीजन है। मेरे ऑफिस के दरमियान एक 2-3 डिजाइनर शॉप हैं, घर से ऑफिस के दरमियान, वहां पर मैं देखता हूं तो बड़ी हैरत होती है। 3 सूट्स इन 1 लाख, 3 सूट है जो 1 लाख रुपए में। मिस्र में एक खानदान को जिक्र करके 2 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं, बर्दाश्त कीजिए।
میں کوئی نفس کی باتیں آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا، میں بس چاہتا ہوں کہ 1-2 منٹ زیادہ بھی ہو جائیں تو ہمارے ایمان تازہ ہو جائے، اللہ کے پاس سرخرو ہو جائے۔ ہمیشہ میری یہی خواہش ہے کہ میں بولنا چاہتا ہوں اس لیے وقت نہیں، بس ایمان تازہ ہو جائے، کچھ باتیں نوجوانوں کے جو مستقبل کے امت مسلمہ کے دائی ہیں، امت مسلمہ کو بلندی پہ لے جانا، ان کے ایمان تازہ ہو جائے۔ یہ آج ڈیزائنر ویئر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ آج اشیاء کے پیچھے پڑے ہوئے۔ سنو نوجوانوں، سنو، مصر میں اخوان المسلمون کا خاندان باپ نے کہا کہ اس سرزمین پہ اللہ ہی کا کلمہ چلے گا، ظالموں نے کہا کہ نہیں، ہم برداشت نہیں کریں گے، اس کو لے کے جیل میں ڈال دو۔ کمانے والا گھر کا ایک ہی فرد جیل میں ڈال دیا گیا، اس جرم کے پاداش میں کہ وہ زمین پر اللہ کے پیغام کو عام کرنا چاہتا ہے۔ بچے چھوٹے چھوٹے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ماں بڑی مشکل سے پڑھا رہی ہے۔ عید کا دن آیا، پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے۔ کچھ دن پہلے ہی سے کوشش کی گئی کہ کیسے کریں، خاندان میں ہر طرف بچے نئے کپڑے پہنیں گے، ہمارے بچوں کو کپڑے نہیں ہیں، ویسے بھی پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ تو عید سے چند دن پہلے ماں نے سوچا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ماں نے کہا کہ کھڑکیوں کے پردے ذرا اچھے دکھائی دے رہے ہیں، دروازے کے پردے ذرا اچھے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک دن انہیں نکالا، اچھی طرح دھویا اور اس سے اپنے بچوں کے لیے کپڑے کاٹے اور سی کے ان پردوں کے کپڑوں کو بچوں کو پہنایا اور کہا بچوں جاؤ اب نماز پڑھنے کے لیے جاؤ۔ اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے یہ قربانی، خالی بکروں کی قربانی، یہ دل کو تسکین دینے والی قربانی ہے۔ باپ غلبہ اسلام کے لیے دار و رسم کو قبول کر لیتا ہے، بچے پردوں کے کپڑوں کے پردوں سے کپڑے بنا کے پہن کے اسکول کو جاتے ہیں، ماں بھوکے رہتی ہے۔ مقصد بس یہ کہ پورا خاندان اللہ کے لیے قربانی، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے پورے خاندان کو جھونک دیا گیا۔ اور یہ خاندان جب قیامت میں اٹھے گا کتنا روشن، کتنا سرخرو ہو کے اٹھے گا، اور ہم یہ کہیں گے مالک زندگی میں 40-50 قربان کی عید آئی، ہم نے 50 بکرے ذبح کیے مالک۔ یہ ہمارا نامہ اعمال، وہ ان کا نامہ اعمال جو اپنے پورے گھر کے ساتھ قربانی دیتے ہیں اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے۔ حضرت گرامی، یہ عید قربان کا پیغام ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے ہمارے امت کی سرخروئی ہے۔ اگر یہ پیغام ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، محکومی ہے، غلامی ہے، اس کے سوا اور کوئی مقدر ہمارا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ۔